بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آج ابن حیان کی باری ہے کہ وہ اپنا نظریہ پیش کریں گے۔ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم، یہاں پر جس طرح ما نافیہ آ گیا ہے جواب اذا میں، اس طرح جہاں ما نافیہ ظاہر میں نہیں ہے اس آیے قرآنی میں کہ اذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، اس میں ایک ما نافیہ تقدیر میں ہے جزا میں، اور ما صدارت طلب ہے۔ اگر اسیرون اذا پر عمل کرے تو ما کی صدارت زائل ہو جائے گی، اس لیے ما بعد میں ہے، اذا پہلے ہے۔ اگر اسیرون جو ما کے جواب میں ہے، ما کے ساتھ جواب میں ہے، اگر اسیرون اذا کے لیے عمل کرے تو اذا کی صدارت زائل ہے، جس طرح ما کان حجتہم میں کان حجتہم اذا میں عمل کرے تو ما کی صدارت زائل ہوا کرتی ہے۔ یہ ابو حیان کا بیان ہے۔ کہتے ہیں نہیں، جواب کبھی اذا میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر تقدیر میں ما ہوا کرتا ہے، اور ما صدارت طلب ہے، صدارت زائل ہو جائے گی۔ ہم یعنی ابن حشام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ما کان حجتہم جواب اذا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جواب اذا ہوتا تو اس کے اندر فا کا آنا لازم تھا۔ افعال غیر متصرف جب جواب بنے، جزا بنے، تو اس میں فا کا لازمہ لازمی تھا۔ یہ ما کانا میں فا نہیں آیا ہے، تو فا نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا شرط اذا نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ جزا کے لیے مثال پیش کر کے اذا کے اوپر عمل دیں اور پھر کہیں ممنوع ہے صدارت زائل ہونے کی وجہ سے، تو اسے جواب و جزا ہے ہی نہیں ہے، ہماری مثال سے ہی خارج ہے۔ تو ما کان حجتہم جواب جزا ہے ہی نہیں، یعنی تو یہ لیس ھذا بجوابین، یہ جو ہے جملہ جواب ہے ہی نہیں، یعنی اس لیے یہ مثال ہی آپ کی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر جواب ہوتا فا آنا لازمی تھا، کیونکہ کانا افعال غیر متصرفین میں سے اس پر فا لانا ضروری ہے۔ جس طرح اس مثال میں کہ جملے اسمیہ ہو، جملے فعل امر ہو، جملے نہیں ہو، جملے استفہامیہ ہو، جملے افعال غیر متصرف، سب کے اوپر فا آنا ضروری ہے، یعنی
اس کا قانون سمدیہ میں جو ہے تشریح کے ساتھ ایک جملے میں ارشاد کیا کہ جس جزا کا فعل شرط بننا ممتنع ہے وہ جواب شرط نہیں ہو سکتا ہے. اس ایک مختصر سے جملے میں سب کچھ بتا دی. یعنی جملے اسمیہ فعل شرط نہیں بن سکتا، فعل امر فعل شرط نہیں بن سکتا، نہیں فعل شرط نہیں بن سکتا، تمنی فعل انشاء جو ہے شرط نہیں بن سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہی ہے. یعنی تو پھر کہتے ہیں، پھر اس کی مثال یہ دیکھیں، وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُسْتَعْتِبِينَ. یہاں پر ان شرطیہ کے جواب میں ما ہم من المستعتبین آیا ہے. جملہ اسمیہ ہے، ہم سے شروع ہو رہا ہے، ہم مبتدا ہے، من المستعتبین جو ہے وہ خبر ہے. تو جس طرح اس ما ہم من المستعتبین میں فا آیا ہے، اس طرح جواب شرط میں جب بھی امتناع جزا ہو کہ فعل شرط نہیں بن سکتا تو فا لانا لازمی ہے، اور یہاں پر فا آیا ہوا ہے. اس لیے جو ہے یہ جواب بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، بلکہ جواب ایک چیز تقدیر میں ہے. اور جواب تقدیر میں وہ یہ ہے کہ اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم، جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے جو بالکل واضح نشانیاں ہیں، اس کو وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حجت اور کوئی اللہ کی نشانی نہیں ہے. وہ منع کرتے ہیں ما کان حجتہم، یہ ان کی کوئی حجت نہیں ہے، کوئی آیات و نشانی نہیں ہے. تو جواب یہ ای عمدو الی الحجج الباطلہ، اس کے مقابل میں جب اللہ کی واضح نشانیاں پیغمبر تلاوت کرتے ہیں، سورہ کبریٰ شکل اول بنا کے پیش کرتے ہیں، بالکل واضح دلیل ہوتی ہے، اس کے مقابل عوام کی حالت ایسی ہی ہے اور وہ ویسے ہی وہ باطل بات کرنا شروع کر دیتے. جیسے حضرت ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ کو، آزر جن کا نام تھا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ لکڑیوں سے بت بناتا تھا اور بت جو ہے اس کو بیچتا تھا. اس کا کام یہی تھا. نہیں، آزر سے ایک دن حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ یہ بت بناتے ہیں اور اسی کی پوجا کرتے ہیں، اسی کو جو ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے خدا کو بناتے اسی کی پوجا کرتے ہیں؟ یہ کوئی بات ہے نہیں. حضرت ابراہیم نے جو ہے یہ دلیل پیش کی، بالکل آسان دلیل تھی، اس میں کون سا ہو کہ اپنے ہاتھ سے کوئی خدا کو بنایا جاتا ہے پھر اسی کی پوجا کرتے ہیں. یہ کون سی جو ہے بات ہو گئی؟ یہ کون تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے جس کو تم خود اپنے ہاتھ سے لکڑیوں سے بناتے ہو؟ تو آزر نے کہا ابراہیم خاموش ہو جاؤ ورنہ ابھی ڈنڈے لے کے تمہیں مارتا ہوں میں. تو یہ تو ایسے عوام کی جواب تو ایسی ہوتا ہے. پھر وہ جو ہے ایسی باطل دلیل، باطل مارنے کی بات کرتے ہیں، جھگڑے کی بات کریں گے، لڑائی جھگڑا اور جو ہے بحث بازی کر دیں گے، الزام لگا دیں گے، تہمتیں لگائیں گے، اس طرح کی باتیں کریں. عوام کا یہی ہوتا ہے نا، ان کے سامنے بالکل صاف واضح بات بتاؤ تو بھی وہ اس طریقے سے باتیں کریں گے.
تو کہتے ہیں یہ جواب ہے اذا تتلا علیہم آیاتنا کا جواب یہ ہے کہ وہ عمدن باطل دلیل لے کر آتے ہیں، الزامات لگا دیں گے، مارنے کی بات کریں گے، جھگڑے کی بات کریں گے، وہ سیدھی سیدھی بات ہم کہیں گے ان سے وہ جھگڑے کی بات شروع کر دیں گے، نہیں جو باطل لوگ ہیں وہ باطل دلیل لے کر آئیں گے نہیں۔ تو شاہد مثال ہماری یہ کہ یہ جو ہے جواب نک فما کان حجتہم جواب ہے، نہیں وہ جواب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ابو حیان اس کو جواب بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر اس کو اذا پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ ما نافیہ نے آ کے صدارت طلب رکھی اور صدارت طلب کی وجہ سے اذا پر عمل نہیں کر سکے، یہ جواب کا دلیل ہی نہیں ہے، یہ جواب کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جواب کا حصہ تو یہ ہے کہ تقدیر میں عمدو الی الحجج الباطلہ، وہ عمدن جو ہے باطل دلیلیں لے کر آتے ہیں عوام، یعنی یہ تھا ابو حیان کا جواب۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم ما کان حجتہم میں فا جزائیہ کو تقدیر میں رکھیں گے اور جواب بنائیں گے نہیں اذا کا، تو اس کو کیا کریں گے؟ جیسے ان ترک خیرن، کوئی مرنے والا کوئی خیر چیز چھوڑ کے جاتا ہے نا، کوئی جائیداد چھوڑ کر کے جاتا ہے، فالوصیۃ للوالدین، تو فا وہاں پر تقدیر میں الوصیۃ للوالدین ہے، تو اللہ والدین کے لیے وصیت کرتا ہے کہ اس میں حصہ دیا جائے اور دوسرے اقربا کے لیے وصیت کرتا ہے کہ اس میں حصہ دیا جائے۔ فا وہاں پر جو ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ فا ہر موقع پر تقدیر میں رکھنا جائز نہیں ہے، سوائے ضرورت کے وقت، ضرورت شعری ہو، ضرورت وزن ہو، یا کوئی مختصر کرنا ہو کلام، یا کوئی اور بات ہو، خامخواہ تو فا تقدیر میں نہیں رکھا جا سکتا ہے، جو ہے وہ اپنی مرضی تو نہیں چلتی ہے نہیں۔ کہتے ہیں وہاں پر بھی اصل جواب تقدیر میں ہے، وہاں پر فا کو تقدیر میں نہیں رکھا گیا بلکہ وہ جواب تقدیر میں ہے۔ اصل میں آیت یوں تھی ان ترک خیرن الوصیۃ للوالدین، اللہ نے میت کے سلسلے میں حکم رکھا ہے کہ اگر مرنے والا کوئی جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے جس میں والدین کا بھی حصہ، اقربا کا بھی حصہ ہے، تو اس میں وصیت کر کے جائے، وصیت کے لیے فلیوصی، تو مرنے والے کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ اس کی جائیداد کس طرح تقسیم ہو، وصیت پر تاکید کی گئی یہاں پر، اس کو چاہیے کہ وصیت کرے تاکہ اس کے حساب سے جو ہے، وصیت کے حساب سے جو ہے وہ جائیداد تقسیم کی جا سکے۔ یہاں پر بھی یہ الوصیۃ للوالدین جزائے شرط نہیں ہے بلکہ یہاں پر جزا فلیوصی ہے۔ آئیے عبارت دیکھیں اتنا پہلے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ قال ابو حیان، ابو حیان ایک نحوی ہے، اس نے کہا ورد مقرونا بمن نافیہ، اذا شرطیہ جب بھی آئے گا
تو وہ ما نافیہ کے ساتھ اس کے جواب میں آنا ضروری ہے. وردہ تو جواب وارد ہوگا مقروناً بمن نافیت، در حالتی کہ جواب ملا ہوگا ما نافیہ کے ساتھ ہمیشہ نہ ہو. اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کافروں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات کہ بالکل واضح سورہ کبریٰ دلیل کے ساتھ ہے. ما کان حجتہم، تو وہ اس آیات کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے ہیں. یہ دلیل، یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. جیسے وہ آزر نے کہا کہ جو ہے یہ اس حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، جو ہے یہ لکڑی سے اپنے ہاتھ سے بت بنا تو پھر اسی کو خدا مانتے ہوئے کون سی بات ہو گئی. یہ دلیل تھی صحیح طرح سے، لیکن اس نے نہیں مانے. کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے، تو تم خاموش رہو، ورنہ بھی جو ہے وہ تمہیں لکڑی سے جو ہے وہ مانا شروع کرتا ہوں مثلاً. اگر نکال دے یا دھمکی دے مثلا، یا کوئی تہمت لگا دے، جس کے ساتھ میں جو آتا ہے. بس عوام کو تو ایسے ہی ہوتا ہے نا. ما کان حجتہم، تو یہ تمہاری کوئی دلیل نہیں، یہ آیات بینات. الآیہ یعنی آخر آیت تک. وما نافیۃ لہا الصدر، اور ما نافیہ اس کے لیے صدارت طلب ہے. اگر ما نافیہ کے بعد جواب شرط کو ہم عامل مانے اذا میں، تو لازم آئے گا کہ ما کی صدارت زائل ہو جائے. اس لیے جواب کبھی بھی اذا پر عمل نہیں کر سکتا ہے. یہ جو ہے ابو حیان نے کہا. تو ہماری مثال کیا تھی؟ ہماری مثال اذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر. یہ جواب جو ہے وہ اذا نقرہ پر عمل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ما صدارت طلب ہے، اس کی صدارت زائل ہو جائے گی. ولیس ھذا بجواب. اب ابن ہشام ابو حیان کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ما کان حجتہم ہے، یہ اصلا جواب شرط ہے ہی نہیں. وَإِلَّا اگر جواب شرط ہوتا لاقترن بالفاء، تو ضرور یہ جواب شرط فا کے ساتھ مقترن ہونا چاہیے تھا. اس لیے کہ فعل غیر متصرف میں فا لانا ضروری ہے. کانا ہے یہاں پر، کانا میں فا لانا ضروری ہے. نہیں مثل ان یستعتبوا، عتبہ غالباً اس کا معنی یہ ہے کہ سختی برداشت کرنے کو طلب کرے. وما ہم من المستعتبین، کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ سختی برداشت کرتے ہیں، سختی برداشت کرنے والے ہوتے، تو فما ہم من المستعتبین، جب کہ یہ سختی برداشت کرنے والے نہیں ہیں. تو خیر ابھی معنی دیکھنا پڑے گا، صحیح طرح معنی ہم نے دیکھا نہیں، انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں گے. فرماتے ہیں کہ یہ ما جو آیا ہے، اس طرح جواب شرط میں، اس طرح ہر جواب شرط میں ما تقدیر میں ہوتا ہے، اور جواب شرط اذا پر کبھی عمل نہیں کر سکتا ہے. وَإِنَّمَا الْجَوَابُ مَحْذُوفٌ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ جواب نہیں بلکہ ایک جواب محذوف ہے تقدیر میں. وہ کیا؟ اَيْ عَمَدُوا إِلَى الْحُجَجِ الْبَاطِلَةِ. اگر ہم کوئی سورہ کبریٰ کی بالکل واضح دلیل بھی لے کر، تو عوام کا کام کیا؟ باطل دلیل لے کر آئیں گے، مارنے کی بات کریں گے، تہمت کرنے، جھگڑا کریں گے، دوسرا جو ہے گھر سے نکال دیں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے. عَمَدُوا جان بوجھ کر اسی بات کریں گے عوام. إِلَى الْحُجَجِ الْبَاطِلَةِ، حجت دلیل باطلی لے کر آئے، باطل دلیل کو لے کر آئیں گے وہ لوگ. وقول بعضهم، اب بعض نحویین کا قول ہے کہ انہو جواب علی اضمار فا، کہ ما کان حجتہم جواب واقع فا کو تقدیر میں رکھا گیا ہے. مثل ان ترک
خیراً الوصیۃ للوالدین، مرنے والا کوئی جائیداد خیر چھوڑ جائے تو اس میں والدین کے لیے وصیت کی گئی ہے، تو فالوصیۃ للوالدین ہونا چاہیے تھا، فا جو تقدیر میں رکھا گیا، حالانکہ فالوصیۃ اسم ہے، جملہ اسمیہ جو ہے اس کے اندر فا آنا واجب ہے، ہاں مردود